السلام علیکم۔ من و سلوہ کیا ہے اور اللہ پاک نے اسے بنی اسرائیل پر کیوں نازل فرمایا؟ جب فرعون اللہ کے حکم سے دریائے نیل میں غرق ہو گیا اور بنی اسرائیل دریا پار کر کے صحرائے سینا میں پہنچ گئے تو اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو حکم فرمایا کہ اب چونکہ وہ فرعون کے عطاب سے آزاد ہیں تو قوم عمالقہ سے جنگ کر کے ملک شام کو آزاد کروائیں۔ عمالقہ ایک نہایت ظالم اور جنگ کی ماہر قوم تھی، اس لیے ان 6 لاکھ بنی اسرائیلیوں نے اپنے سابقہ ریکارڈ کی طرح اللہ کی نافرمانی کی اور جنگ سے انکار کر دیا۔ اس نافرمانی کی یہ سزا ملی کہ وہ 40 سال تک 27 میل کے رقبے پر مشتمل ایک میدان میں بھٹکتے رہے۔ یہ لوگ سامان اٹھا کر سارا دن چلنے کے بعد رات میں کسی جگہ ٹھہر جاتے اور جب صبح ہوتی تو وہیں موجود ہوتے جہاں سے چلے تھے۔ اس جگہ کو میدان تیہ یعنی بھٹکنے پھرنے کی جگہ کہا جاتا ہے۔ اس نافرمانی کے بعد بھی اللہ پاک نے بنی اسرائیل پر اپنی عطاؤں کا سلسلہ بند نہیں کیا۔ جب قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اس ویرانے میں ہمارے کھانے کا بندوبست کہاں سے ہوگا تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا فرمائی۔ ان کی دعا سے بنی اسرائیل کے کھانے کے لیے ہفتے کے دن کے علاوہ روزانہ آسمان سے 2 کھانے یعنی من اور سلوہ نازل ہوتے۔ ہفتے کے دن کا ادب ان پر لازم کر دیا گیا تھا۔ اس دن عبادتوں میں مشغول رہنے اور شکار وغیرہ سے بچنے کا حکم تھا۔ من و سلوہ ایک قسم کی خوراک تھا جس کا ذکر قرآن مجید کی سورہ البقرہ میں ہوا ہے۔ من یعنی شبنمی شیریں گوند کی طرح ایک چیز تھی جو درختوں کے پتوں پر بکثرت جم جاتی۔ یہ روزانہ صبح صادق سے طلوع آفتاب تک ہر شخص کے لیے 1 صاع یعنی تقریباً 4 کلو کے برابر اترتی اور لوگ اس کو چادروں میں لے کر دن بھر کھاتے رہتے۔ ربیع بن انس روایت کرتے ہیں کہ من شہد جیسی چیز تھی جس میں پانی ملا کر پیتے تھے۔ اگر صرف اسے کھایا جائے تو وہ کھانے کی چیز تھی اور اگر پانی میں ملا لی جائے تو پینے کی چیز تھی اور اگر دوسری چیزوں کے ساتھ مرکب کر دی جاتی تو اور چیز ہو جاتی تھی۔ بعض مفسرین کے نزدیک من سے مراد وہ تمام چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کسی مشقت اور کاشتکاری کے بغیر عطا کر کے ان پر احسان فرمایا۔ دوسری چیز سلوہ تھی۔ سلوہ کے بارے میں صحیح قول یہ ہے کہ یہ ایک چھوٹا پرندہ تھا اور اس کے بارے میں ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ پرندہ بھنا ہوا بنی اسرائیل کے پاس آتا اور ایک قول یہ ہے کہ جنوبی ہوا اس پرندے کو لاتی اور بنی اسرائیل اس کا شکار کر کے کھاتے۔ من و سلوہ قبض کرتا تھا نہ دست لاتا تھا، رنگ، خوشبو اور ذائقے میں بے مثال تھا، ہر طبیعت اور مزاج کے انسان کے لیے بہترین غذا تھی۔ اس ویرانے میں پانی کا بندوبست اللہ پاک نے اس طرح فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کوہ طور کا ایک سفید پتھر تھا۔ جب پانی کی حاجت ہوتی تو آپ علیہ السلام اس پر اپنی جنتی لاٹھی مارتے اور بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے جاری ہو جاتے، ہر ایک قبیلے کے لیے ایک چشمہ، تاکہ ان میں جھگڑے اور فساد کا اندیشہ نہ رہے۔ اس کے علاوہ دھوپ سے بچاؤ کے لیے ایک بہت بڑا سفید پتلا بادل سارا دن ان پر سایہ کرتا۔ ان کے بال اور ناخن بڑے نہیں ہوتے تھے، کپڑے پھٹتے نہ تھے نہ میلے ہوتے تھے۔ پیدائشی بچوں کے جسم پر قدرتی لباس ہوتا جو جسم کے ساتھ ساتھ بڑا ہوتا جاتا۔ لیکن بنی اسرائیل ایک بے صبری قوم تھی، انہیں من و سلوہ جیسی نعمتیں بلا مشقت مل رہی تھیں، مگر وہ ان چیزوں کو کھاتے کھاتے اکتا گئے تو زمینی پیداوار مثلاً ساگ، ککڑی، گیہوں، پیاز وغیرہ کا مطالبہ کرنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ جو چیز تمہیں یہاں سے بلا مشقت مل رہی ہے وہ اس سے بدرجہ بہتر ہے جو تم مانگ رہے ہو، اور وہ مشقت کے بعد ہی تمہیں حاصل ہوگی۔ لیکن جب ان لوگوں نے اپنے مطالبے پر اصرار کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بالآخر ان کا مطالبہ تسلیم کرتے ہوئے کہا کہ اگر یہی چاہتے ہو تو فلاں شہر میں چلے جاؤ، وہاں تمہیں یہ چیزیں میسر آ جائیں گی۔ اسی طرح حکم تھا کہ کھانا روز کا روز کھا لیا جائے سوائے جمعے کے، کل کے لیے بچا کر نہ رکھا جائے کہ ہفتے کو من و سلوہ نازل نہیں ہوتا تھا۔ لیکن ان لوگوں نے کھانا ذخیرہ کرنا شروع کر دیا جس کی نحوست یہ ہوئی کہ ذخیرہ کیا ہوا کھانا سڑ گیا اور من و سلوہ اترنا بھی بند ہو گیا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے تو کھانا کبھی خراب نہ ہوتا نہ گوشت سڑتا۔ کھانے کا خراب ہونا اور گوشت کا سڑنا اسی دن سے شروع ہوا، جیسے کہ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے، اور ہم نے تمہارے اوپر بادل کو سایہ بنا دیا اور تمہارے اوپر من اور سلوہ اتارا کہ ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور انہوں نے ہمارا کچھ نہ بگاڑا بلکہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔
دوستوں، جان بوجھ کر ڈھٹائی سے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، انجانے میں ہو جائے تو معافی طلب کر لے، وہ معاف فرما دے گا۔ بنی اسرائیل نے ان نعمتوں کی ناشکری کی، انہوں نے اپنا ہی نقصان کیا کہ دنیا میں بھی نعمت سے محروم ہوئے اور آخرت میں بھی سزا کے مستحق ہوئے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنا فرما بردار بنائے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ تمام ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے مل جائیں۔ اللہ پاک کے ساتھ جڑے رہیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔